کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف دنیا میں رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے صرف دنیا میں رکھی ہیں۔ حضرت امام ابن سیری کہتے ہیں لو خیرت بین الجنت ورکعتین، فرمایا کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، امام ابن سیری بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ یہ لو یہ جنت لے لو یا یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز کی فرصت لے لو، تو کیا لوگے؟ دونوں آپشنز ہیں، کیا لوگے؟ تو فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز کی فرصت لوں گا، 2 رکعت نماز کی فرصت لوں گا، اس لیے کہ جو لذت نماز میں رکھی ہے، جب بندہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک چاشنی اور ایک لذت پاتا ہے اپنے مولا کی اس بارگاہ سے، اور ایسے سمجھتا ہے جیسے میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں 2 رکعت کی فرصت لوں گا۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں نیک اعمال میں یا اللہ کے حکم پر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ استقامت بہت ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کیا، چند دن کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، نہیں، فرمایا کہ اعمال کرو، اللہ کے حکم کو مانو، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے انوار اترتے ہیں۔ تو امام ابن سیری کہتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے، جو اللہ نے لذت نماز میں رکھی ہے، یہ کسی اور شے میں کہاں، جو سجدوں میں ہے، جو اللہ کی مناجات میں ہے، اور تنہائی میں کھڑے ہو کے مولا کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں جو لذت رکھی ہے، اور مناجات میں اللہ نے جو لذتیں رکھی ہیں، اس سے کلام کرنے میں جو اللہ نے لذتیں رکھی ہیں، اس سے سرگوشیاں رات کی تنہائیوں میں، سجدوں میں، تنہائیوں میں مولا سے کلام کرنا، اس سے سرگوشیاں کرنا، فرمایا ایسی لذتیں دنیا میں اور کہاں۔ فرمایا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے 2 رکعت نماز کی فرصت چاہیے۔ تو نماز ایک بہترین عمل ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین عمل ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کا مفہوم ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی میں پہنچ جائیں گے، تو دوزخ والوں سے دوزخی دوسرے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے یہاں لایا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا یہ دوزخ کا باعث بنتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں، اگلی بات بھی سن لیں، جنہیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے نماز پڑھنے کی، یہ دولت سے سرفراز کیا ہے، انہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی نعمت ہے، اور جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ غرور، تکبر اور رعونت سے بچیں، اور یہ خیال کریں کہ یہ خیال رکھیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہیں ہوں۔